السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی طرح آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاخ گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ضلع عادل آباد بوراج منڈل میں واقع چنا کا کوراٹا پمپ ہاؤس کو سی ایم ریونت ریڈی نے افتتاح کیا۔ صدر مٹ بیراج کو بھی سی ایم نے کیا افتتاح۔ اس موقع پر ریاستی حکومتی مشیر سدرشن ریڈی ہمراہ موجود۔ میونسپل بلدیاتی انتخابات کے ریزرویشن کے عمل پر ہنگامہ برپا، 1 یا 2 دنوں میں حتمی اعلان ہونے کا امکان۔ کھلاڑیوں کے جسمانی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کرکٹ مقابلہ جات کافی کارآمد۔ بالکنڈہ میں انجانی شہید پرمود کی یادگار کے تحت کرکٹ مقابلہ جات کی افتتاحی تقریب میں اے سی پی بسوا ریڈی نے کی شرکت۔ ضلع نظام آباد بی جے پی کے سابق صدر پی گنگا ریڈی کے والدہ متہمہ کے آخری رسومات میں آرمور ایم ایل اے پی راکیش ریڈی نے کی شرکت۔ علم دین کے ساتھ عصری و فنی مہارت وقت کی اہم ضرورت، ڈاکٹر عبدالقوی تنظیم اصلاح معاشرہ نظام آباد کے زیر اہتمام مفت موبائل ٹیکنیشین کورس کا جلد سے تقسیم اسناد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ علم دین کے ساتھ عصری و فنی مہارت وقت کی اہم ضرورت، ڈاکٹر عبدالقوی تنظیم اصلاح معاشرہ نظام آباد زیر اہتمام مفت موبائل ٹیکنیشین کورس کا جلد سے تقسیم اسناد۔ اصلاحی معاشرہ و ازالہ منکرات ہمہ مسلکی کے زیر اہتمام حفاظ و علماء کرام کو ہنرمند بنانے کے مقصد سے منعقدہ 40 روز مفت موبائل ٹیکنیشین کورس کی کامیاب تکمیل پر جلد سے اسناد تقسیم لائبریری اصلاح معاشرہ مسجد خلیل بودن میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈاکٹر محمد عبدالقوی صدر شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی نے کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے متین بن سالم ایم بی ایس موبائل و فیکلٹی ٹیکنیشین، محمد سراج الدین صابق صدر مدرس گولڈن جوبلی ہائی اسکول نظام آباد، ایم اے خالد این آر آئی انجینئر، اور محمد یوسف الدین خان ایڈیٹر نیوز اینڈ ویوز میڈیا سروس نظام آباد نے شرکت کی۔ مقررین نے تنظیم اصلاحی معاشرہ کی جانب سے ایم اے نعیم کی قیادت میں کیے جا رہے مختلف دینی، سماجی و فلاحی کاموں کی سراہنا کی اور کہا کہ ایسے تربیتی کورسز کا اہتمام پابندی سے کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان کوئی نہ کوئی ہنر سے واقف رہے۔ صدارتی خطاب میں ڈاکٹر عبدالقوی نے کہا کہ آج کے دور میں علم دین کے ساتھ عصری و فنی علوم کی وقفیت ناگزیر ہو چکی ہے۔ علماء و حفاظ دین کے محافظ اور امت کے رہنما ہیں، تاہم بدلتے حالات میں معاشی خود کفالت بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل ٹیکنیشین جیسی عملی تربیتی کورسز نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرتے بلکہ خود انحصاری اور باوقار زندگی راہ ہموار کرتے ہیں، جس سے دینی خدمات کے ساتھ حلال روزی کمانا ممکن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقوی نے فنی تربیت کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے واقفیت دینی خدمات کو نئے انداز میں پھیلانے میں مدد دیتی ہے، جس سے آن لائن تعلیم، دینی آپس اور سوشل میڈیا کے ذریعے اصلاح پیغام رسانی۔ انہوں نے دینی اداروں اور فلاحی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ ایسے تربیتی پروگراموں کو فروغ دیں تاکہ علماء حفاظ دین و دنیا دونوں میدانوں میں مضبوط اور باوقار بن سکے۔ آخر میں 40 روز کورس کی کامیاب تکمیل پر شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ اجلاس کی کارروائی ایم اے زبیر انجینی کوآرڈینیٹر نے چلائی، جبکہ انتظامات محمد عبداللہ نے انجام دیے۔ آج کی تقریب ہمارے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ 40 روزہ موبائل فون ٹیکنیشین کورس کی کامیاب تکمیلی پر شرکاء میں سرٹیفکیٹ کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔
یہ کورس اس نیت اور مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا کہ علماء و حفاظ کرام کو باعزت روزگار سے جوڑا جائے اور انہیں ایسی فنی تربیت فراہم کی جائے جو وقت کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں دینی خدمات کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بھی نہایت اہم ہے۔ اسپیشل ایس ڈی ایف فنڈ کے تحت 10 لاکھ کی لاگت سے حلقہ 54 میں سی سی روڈ تعمیری کاموں کا آغاز، کانگریس کے شہری صدر نے لیا کاموں کا جائزہ۔ ضلع اقلیتی کانگریس کے جنرل سیکریٹری و حلقہ ڈویژن 54 کے صدر محمد میران علی کی نمائندگی پر ایس ڈی ایف فنڈز کے تحت 10 لاکھ کی لاگت سے مجاہد نگر میں سی سی روڈ کے تعمیری کاموں کا آغاز عمل میں آیا، جس کا شہری صدر کانگریس بی راما کشنا، سابقہ کارپوریٹر ہارون خان، بلاک کانگریس پریزیڈنٹ ابو بن عبداللہ کے علاوہ دیگر کانگریس قائدین نے جائزہ لیا۔ اس موقع پر میران علی نے تمامی مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کو تعینیت پیش کی اور کہا کہ ان کی جانب سے حکومتی مشیر محمد علی شبیر، جو کہ نظام آباد کے انچارج بھی ہے، ان کو حلقہ 54 میں ترقیاتی کاموں کے لیے نمائندگی کی گئی تھی، جس کے بعد محمد علی شبیر نے ایس ڈی ایف فنڈ سے 10 لاکھ منظور کیے تھے، جب سے سی سی روڈ کی تعمیری کام جاری ہے۔ کاموں کے آغاز پر انہوں نے محمد علی شبیر اور ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ سے اظہار تشکر پیش کیا اور عوام سے اپیل کی کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کے امیدواروں کو کامیاب بنائے تاکہ شہر نظام آباد کی ترقی ہو سکے۔ اس موقع پر کانگریس قائدین شیخ ذاکر، شبیر رضا، محمد سمیع، شیخ شفیع وحید کے علاوہ علاقے کے ذمہ دار حضرات موجود تھے۔ میں محمد میران علی ڈویژن نمبر 54 سے، جیسا کہ یہ فنڈز ایس ڈی ایف فنڈ سے اسپیشل فنڈ ڈیولپمنٹ فنڈز تھے، جس میں اس سے پہلے بھی یہ پہلا کام نہیں ہے ہمارا۔ محمد علی شبیر صاحب کا، مہیش کمار گوڑ صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ وہ شکریہ اسی لیے کیونکہ مجاہد نگر ڈویژن نمبر 54 میں نا، اس سے پہلے ایک دواخانہ بن رہا ہے جو مسجد الفلاح کے پاس ہے، اس کو 25 لاکھ روپے دیے مہیش انا اور شبیر صاحب مل کر، اور دوسری ابھی ایک روڈ میرے نام پہ تھی جہاں پہ 5 لاکھ کی فنڈ سے میں نے روڈ ڈالا مجاہد نگر میں، اور یہ دوسرا فنڈ میرے نام پہ تھا جس میں 5 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ کام ایس ڈی ایف فنڈ محمد علی شبیر صاحب نے میرے نام پہ ذاکر کے نام پہ دیا تھا۔ یہ روڈ جو ہے یہ میرے نام پہ ہے، ذاکر بھائی کی فنڈ کی جو ہے ان کا بھی پینڈنگ ہے، انشاءاللہ ان کا بھی بہت سے جلد ہوئیں گا۔ تو میں کانگریس پارٹی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکریہ ادا اسی لیے، ذاکر رہنے دو، میران رہنے دو، کانگریس کے کوئی بھی کاریہ کرتا رہنے دو، کانگریس پارٹی کے کاریہ کرتا کو محمد علی شبیر صاحب، مہیش کمار گوڑ صاحب نے کانگریس کے کاریہ کرتا کو زندہ رکھا۔ زندہ اس لیے لگ رہا ہے آپ کے سامنے مثال ہے کہ وارڈ میں اگر دونوں رہے، تینوں رہے، ان لوگوں کو مزید فنڈ کے لیے الگ الگ فنڈ کے لیے دیا گیا، پروپوزل دیا گیا، ان کے نام سے فنڈ دیے گئے۔ تو آنے والے الیکشنز میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایم آئی ایم ہندو مسلمان بول کر آپ لوگوں کو اب تک توڑتے گیا اور ڈویژن نمبر 54 کی عوام کو ہر بار ایک مذہب کے نام پر کھیلتا گیا۔ تو آنے والے انتخابات میں الیکشن کے آپ لوگ یاد رکھیے، کانگریس کا کوئی بھی کاریہ کرتا رہو، یا میں رہو یا ذاکر رہو یا مزید کانگریس پارٹی کسی اچھی آدمی کو بھی دینا چاہ رہی تو نو پرابلم، ہم برابر بڑھ چڑھ کر کام کریں گے۔ اور ڈویژن نمبر 54 کی عوام سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ کانگریس کے کاریہ کرتاؤں کو، کانگریس کے لیڈر کو کارپوریٹر بنا کر منسپال میں بھیجیں۔ آپ کے انشاءاللہ جو بھی مدعے مسائل رہیں گے ہم آپ تک اٹھائیں گے، اور ہمارا کانگریس پارٹی کا ایک چیلنج ہے، ہم پہلے ووٹ آپ سے نہیں مانگتے، پہلے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے وارڈ میں، ڈویژن نمبر 54 میں، نظام آباد کے 60 وارڈوں میں، اس کے بعد ہم آپ کے پاس ووٹ کی بھیک لے کر ووٹ کی گزارش لے کر آئیں گے۔ تو میرا بولنا یہ ہے، ہر جگہ سے، ہر وارڈ سے نظام آباد کے کانگریس کے کاریہ کرتاؤں کو کانگریس کے کارپوریٹر بنا کر اب بلدیہ بھیجیے۔ میں نے 10 سال سے زائد عرصے سے عوامی خدمات انجام دی، میرا مقصد عوام کی خدمت کے علاوہ کچھ نہیں۔ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں مجھے کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری۔ منعقدہ جلسے عام سے حرکیاتی نوجوان سید جاوید کی اپیل۔ نظام آباد کے بلدی ڈویژن 15 نظام کالونی میں 2012 سے عوامی خدمات میں پیش رہنے والے سید جاوید کی جانب سے ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شہر نظام آباد کے مشہور و معروف شخصیات نے ان کی تائید میں شرکت کی اور مقامی عوام سے اپیل کی کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں انہیں کامیاب بناتے ہوئے حلقے کی ترقی کے لیے اقدامات لیں۔ اس اجلاس میں ریاض ملک کے علاوہ علاقے کی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صرف میں اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کا کام کرا اور انشاءاللہ کام کرا، مرے دم تک کام کرتا رہوں گا۔ اب مسئلہ یہ آ رہا کہ اتنے سال سے میں کام کر رہا ہوں آپ کے درمیان میں، آپ کا بیٹا ہوں میں، آپ کا بھائی ہوں میں، 1 روپیہ اگر میں 8 سال ایم ایل اے صاحب کے 8 سے 10 سال میں ایم ایل اے صاحب نے وقت دیا، عوام کی خدمت کرا، شادی مبارک دن تو دوسرے کچھ بھی رہن دو، میں عوام کی خدمت کرا، عوام کے بیچ میں رہ کے میں مسئلے حل کرا۔ تو یہ باری جو
हल्दिया इलेक्शन है तो आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोगों का ताउन, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अपने मेरे गैर नहीं है, अब मेरे माँ बहन है आप। मैं अगर आपका कुछ काम रहा तो मैं अच्छे में बुरे में मैं आपको आधी रात को मैं करने वाला हूँ। मैं अब कई अब ऐसे लोगों को जिता के ला रहे जो अपना अपना देख ले रहे उन लोग। 5 साल तक सूरत नहीं दिखा रहे। रोडों की हालत देखो, गली की हालत देखो। गली में आपके घर के सामने क्या हालत है? आपके घर के सामने क्या हालत है? क्या कोई कारपोरेटर आके देखा अभी तक? क्या कोई काम कर रहा है अभी तक? क्यों तो उन लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है कि हम वोट को पैसे दे रहे, हम वोट को 200 दे रहे, हम वोट को 500 दे रहे, हम इनका काम नहीं करते। उन लोग का बोल रहे हम लोग का पैसे दे रहे, उनके पैसे का मुंह पे मार देना। आपका वोट आपका हक है, आपका वोट देना आपका हक है। 200 में 500 में वोट की अब ये काम नको करो। आप बोलते ऐसा लोग भाई उन्होंने 200 लिया, उन्होंने 500 लिया, उन्होंने वोट को पैसे लिए, हम क्या काम कर रहा? तो आप वोट को कोई भी तिस्मार खाना दो, वोट को पैसे नहीं लेना। आपका वोट कीमती है। अगर आप 200 500 1000 रुपये लेंगे तो आपको 5 साल वही हालात देखना पड़ेगा। आप वही बोलूँ ना, मैं दिल से खिदमत कर रहा। इंशाल्लाह मेरी जब तक जिंदगी है मैं जब तक और खिदमत आप लोगों की करूँगा, आपके बीच में रहूँगा। आने वाले इलेक्शन में आप लोग का मुझे मौका दो, आप लोग का समझो मैं बहुत काम कर रहा। मैं ईमानदारी से वफादारी से काम कर रहा। आप लोग का जितने भी लोग हैं आप लोग सब मुझे जानते पहचानते। मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों का फ़ायदा होना। कुछ भी स्कीम रहने दो, मैं सबको बोल दूँ, कुछ भी रहने दो सबको। मेरे का नहीं आदत नहीं, इसकी सूरत देख के उसकी काम करे तो सबके लिए करना, नहीं तो नहीं करना। आपकी रजा के लिए आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आने वाले इलेक्शन में मैं फॉर्म डालने वाला हूँ। अगर मुझे ताकत मिलेंगी खुदा की कसम मैं आपका काम करूँगा। मैं किसी का 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ। मैं किसी का 1 रुपया नहीं कहा। मैं मुझे कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मुझे आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट होना मुझे। मैं किसी का 1 रुपया, मैं किसी की ज़मीन नहीं डाला। मैं किसी का मैं उल्टा मेरे जेब से पैसे लगा के कई काम करा। मैं आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे मुझे? आप मेरे माँ बहन है, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? आप किसी का कौन है मेरा? आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? इलेक्शन आते कई लोग आ जाते, हमारे वोट दो, हमारे वोट दो। कई लोग आते वोट दो बोल के, क्या करे उन्होंने आपके लिए? आपके लिए क्या सहूलत करे? आपके लिए क्या काम करे? आपकी परेशानी में क्या साथी है? हॉस्पिटल का काम रहने दो, कहीं का भी काम रहने दो, आधी रात में मैं गली में काम में आता हूँ। दारुल उलूम सईदिया के दीवारी कैलेंडर 2026 की रस्म इजराई तकरीब का अवाम से इस्तेफादा की अपील। शहर निज़ामाबाद का नौखेज गैर अकामती मियार दीनी व असरी इदारा दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली की जानिब से हर साल दीवारी कैलेंडर और पॉकेट साइज जंतरी शाये की जाती है, जिससे उलमा हुफ़ाज़ व इमाम मसाजिद के अलावा अवाम व ख़ास की एक बड़ी तादाद इस्तेफादा करती है। इसके पेश नज़र साल 2026 के लिए भी ये कैलेंडर दरमियाना साइज, खूबसूरत डिज़ाइनिंग और उम्दा कागज के साथ शाये हो चुका है, जिसकी रस्म इजरा शहर निज़ामाबाद के नौजवान वकला, उलमा और दीगर शख्सियात ने करते हुए दारुल उलूम सईदिया और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी और इनके रिफ़्क़ा की दीनी मिली और फलाही खिदमात को सराहा। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद फयाज मखदूम, हाफिज लायखान, हाफिज अब्दुल हकीम, एडवोकेट जीशान रजवी, सीनियर एडवोकेट मुबिन साहब के अलावा एडवोकेट मोहम्मद अजहर, एडवोकेट मोहम्मद अयूब, IO टाउन सदर मोहम्मद अंसार, हाफिज अनवर, हाफिज अब्दुल मलिक, मुफ्ती इंतसार कासमी, हाफिज अकीलुद्दीन मोहम्मद इमरान व दीगर मौजूद थे। मौलाना अब्दुल कवी शाकिल कासमी इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीअतुल उलमा व दारुल उलूम सईदिया ने अपने तमाम असातिज़ा इकराम की जानिब से वुलेंस हॉस्पिटल इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए मैनेजमेंट के लिए तरक्यात की दुआ की। दारुल उलूम सईदिया जो शहर निज़ामाबाद का दीनी और असरी गैर इकामती तालीमी इदारा है, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 70 तलबा किराम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करते हैं। इस इदारे से मंसूब दारुल उलूम सईदिया जंतरी और दारुल उलूम सईदिया कैलेंडर हर साल पाबंदी के साथ शाये किया जाता है और मुसलमानों की ज़रूरियात के पेश नज़र इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती है, जैसे नमाज के औक़ात वग़ैरह है और इमरजेंसी खिदमात वग़ैरह। तो कल दारुल उलूम सईदिया के कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर हम बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करते हैं तमाम उन मेहमानों का जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, जिनमें ज़ीशान रज़वी साहब एडवोकेट और इसी तरह सीनियर एडवोकेट जनाब मुबीन साहब और जनाब असर साहब और जनाब अयूब साहब, इसी तरह हाफिज़ लई खान साहब और हाफिज़ मोहतरम जनाब हाफिज़ फयाज साहब और दीगर जितने मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम उनके दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बतौर ख़ास वेलनेस हॉस्पिटल जिनका ताउन हमें हासिल रहा इन कैलेंडरों के रस्म इजराई में और इशाअत के अंदर,
ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور عوام و خواص سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کیلنڈر سے استفادہ کریں، اپنے دکانوں میں اور اپنے مکانوں میں اس کو آویزاں کر کے جو اسلامی اور عیسوی دونوں تاریخ اس کے اندر موجود ہے، الحمدللہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ سالورہ منڈل کے مقام پر محکمہ پولیس کی جانب سے قومی روڈ سیفٹی ماہانہ تقاریب کا کیا گیا انعقاد۔ سالورہ منڈل کے مقام پر محکمہ پولیس نے روڈ سیفٹی پر شعور بیداری کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر ایس آئی مچھندر نے قومی روڈ سیفٹی ماہانہ تقاریب کے تحت شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہر سیکنڈ ایک حادثہ پیش آتا ہے، تاہم اگر ہم حفاظتی اصولوں پر عمل کیا جائے تو بڑی حد تک حادثات سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین ڈرائیونگ کرتے وقت اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو ڈرائیونگ کرتے وقت گھر کے والدین کو یاد رکھے محکمہ پولیس کی جانب سے فراہم کردہ ٹریفک قواعد پر عمل آوری کرنا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم خود حفاظتی اصولوں پر عمل کریں لیکن سامنے والا شخص محفوظ طریقے سے نہ آئے تو دونوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا ہر عضو قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ڈرائیونگ کے دوران ہیلمٹ پہننا، سیٹ بیلٹ باندھنا جیسے حفاظتی اصولوں پر لازمی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روڈ سیفٹی صرف ٹریفک قوانین تک محدود نہیں بلکہ ہر خاندان کے مستقبل سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سڑک حادثات میں زیادہ تر نوجوان اپنی جانیں گنواتے ہیں جو سماجی کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ سالورہ منڈل کے مقام پر سنکرانتی تہوار کے موقع پر کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سالورہ منڈل کے مقام پر سنکرانتی تہوار کے موقع پر کرکٹ ٹورنامنٹ کو سابقہ سوسائٹی چیئرمین پی جناردھن کے زیر اہتمام انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سنکرانتی تہوار کے مد نظر آج سیمی فائنل میچ ہونے کے باعث نہ صرف شہر بلکہ منڈل سے متعلق مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے کہا کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر نوجوانوں کو بری عادتوں سے روکنے کے لیے انعقاد عمل میں لائے گئے کرکٹ ٹورنامنٹ مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیتے ہوئے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے ان میں خود اعتمادی اضافہ ہونے کے علاوہ مختلف مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کھیلوں سے صحت مند رہتے ہیں، اس لیے ہر ایک فرد اپنے فرائض کے انجام دہی کے بعد کچھ وقت کھیلوں کے لیے مختص کرتے ہوئے اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر انعقاد عمل میں لائے گئے کرکٹ کے مقابلہ جات میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے اس کرکٹ ٹورنامنٹ کو کامیاب کیا۔ بعد ازاں سنکرانتی تہوار کے مد نظر منعقدہ مقابلہ جات میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو نقد رقم حوالے کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر دیہی عوام نے قومی سطح کے کھلاڑی گوتمی کی شاندار پیمانے پر تعینیت عمل میں لائی۔ حالیہ ریاست ہریانہ کے سونی پت ضلع کے مراکز پر انڈر 16 ایئر قومی سطح کے کبڈی کے مقابلہ جات میں دھرپلی منڈل مدلہ تانڈا سے تعلق رکھنے والی گوتمی نے قومی سطح کے کبڈی مقابلہ جات میں شرکت کرتے ہوئے واپس آنے کے موقع پر دھرپلی دیہات کے سرپنچ سرینواس، ضلع نظام آباد کبڈی ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری گنگادھر ریڈی، وائس پریزیڈنٹ گنگا ریڈی اور جوائنٹ سیکرٹری راج کمار کے علاوہ مبکال اسپورٹس اکیڈمی کوچ سائلو اور نائب سرپنچ و کھیلوں کے شائقین کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے مبارکباد دی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے سرپنچ نے خطاب کے دوران کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے قومی سطح پر کھیلنے کے لیے کوشش کرنے والے ضلع نظام آباد جنرل سیکرٹری اور ایگزیکٹو اراکین کو مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام کے موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے کہا کہ دیہات میں کبڈی کے مقابلہ جات کے علاوہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لانے کے تعلق سے تیقن دیا۔ سالورہ منڈل کے مقام پر کانگریس قائدین مستحقین کو CMRF چکوں کی تقسیم۔ سالورہ منڈل کے مقام پر ریاستی حکومتی مشیر بودھن MLA سدرشن ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور ہونے والے SMRF چکوں کو منڈل کانگریس قائدین نے سالورہ کے ساکن راجہ گاٹ کو 60,000 روپیہ اور خواجہ پور سے تعلق رکھنے والے سائلوں کو 60,000 روپیہ اور سالورہ کے ایراوا کو 33,500 کمر پلی کے سویتا کو 54,500 روپیہ کا CMRF چک حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ
البتہ غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو کارپوریٹ طرز پر بہترین علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت حکومت کی جانب سے متعارف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت مختلف امراض میں مبتلا ہو کر خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج طبی امداد حاصل کرنے کے لیے درکار اخراجات سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت ادائیگی عمل میں لائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتی مشیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی کی کاوشوں کے سبب کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چکوں کی بھی منظوری عمل میں لائی گئی۔ ان چکوں کو عنقریب مستحقین کو فراہمی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی یہ خاصیت ہے کہ حکومت ان غریبوں کے ساتھ کھڑی ہیں جو طبی علاج پر بڑی رقم خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کانگریس پارٹی کی پالیسی عوام کی مشکلات کو اپنا سمجھنا اور انہیں یقین دلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی حکمرانی ضرورت کے وقت مدد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس حکومت کا مقصد ہر اس غریب کی مدد کرنا ہے جو بیمار اور مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ مستحقین نے ریاستی حکومتی مشیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر کیا۔ دھماکہ خیز مواد کے دھماکے میں گائے ہوئی فوت، اس کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا ایڑپلی کے عوام نے کیا مطالبہ۔ ضلع نظام آباد ایڑپلی منڈل کے جانکا پیڑ مضافاتی علاقے میں پیش آیا گولہ بارود کے دھماکے کے واقعے نے کافی ہنگامہ برپا کیا۔ دوپلی دیہات کے ساکن سائی کمار کی ایک گائے دھماکہ خیز مواد سے مر گئی۔ نامعلوم افراد نے جنگلی خنجر کا شکار کے لیے دھماکہ خیز مواد کو مویشی کی خوراک میں ڈالنے کا خیال کیا جا رہا ہے۔ چرنے کے لیے نکلنے والے گائے نے اس خوراک اپنے منہ میں لینے کے فوری بعد ہونے والے دھماکے سے شدید زخمی کی تاب نہ لے کر فوت ہو گئی۔ بروز جمعرات ہونے والا واقعہ تہوار کے موقع پر پیش آنے سے گائے پال کر اپنی روزی روٹی کمانے والے افراد خاندان سخت پریشان ہیں۔ دیہات کے مستقر پر غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کا استعمال کرنا نہ صرف مویشیوں کی زندگی بلکہ لوگوں کی حفاظت کے لیے بڑا خطرے میں تبدیل ہونے پر موضوع کے عوام تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں کا مطالبہ ہے کہ محکمہ پولیس کی اس واقعے کی جامع تحقیقات کرتے ہوئے غیر قانونی شکار کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اس طرح کے واقعات کو دوبارہ رہنما نہ ہونے کے لیے سخت چوکسی کی ضرورت ہے۔ سری کونڈا منڈل کے چنا والگوڑ سے سری کونڈا جانے والے سڑک کے درمیان موجود کلوٹ خستہ حالت میں ہونے کے باعث گاڑیوں کے مالکین کو مشکلات کا سامنا۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع چنا والگوڑ سے سری کونڈا جانے والے سڑک کے درمیان موجود کلوٹ خستہ حالت میں ہونے کے باعث گاڑیوں کے مالکین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چنا والگوڑ سے ہنگامی صورتحال کے تئیں سری کونڈا منڈل کے مراکز کو رات کے اوقات میں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جبکہ کار، بائک اور آٹو میں سفر کرنے والے مسافرین کی آمد و رفت خطرے میں تبدیل ہونے پر عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکام فوری طور پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وہ حادثات نہ ہونے کے لیے قبل از وقت اقدامات کرتے ہوئے کلوٹ کی تعمیر کرنے کی فریاد کر رہے ہیں۔ ضلع عادل آباد بوراج منڈل میں واقع چنا کا کوراٹا پمپ ہاؤس کو سی ایم ریونت ریڈی نے کیا افتتاح۔ ضلع عادل آباد بھوراج منڈل ہاتھی گاٹ دیہات کے پاس چنا کا کوراٹ پمپ ہاؤس کا سی ایم ریونت ریڈی نے افتتاح کیا۔ اہم ترین نہروں سے ذخائر آب کی اجرائی عمل میں لائی۔ تاہم اس پروجیکٹ کے آغاز پر BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے رد عمل ظاہر کیا۔ اس حصے کے تحت انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا۔ KTR کے دور اقتدار میں آغاز ہو کر 90% سے زائد کاموں کو مکمل کرتے ہوئے دوسرے اریگیشن پروجیکٹ کا آغاز ہونا کافی خوش آئند ہونا KTR نے اظہار کیا۔ 0.98 TMC ذخائر آب کی گنجائش کے ساتھ تعمیر کردہ یہ بیراج BRS کے دور اقتدار میں 95% کام مکمل ہوئے اور 2023 ستمبر میں ٹرائل رن بھی ہوا۔ اس کا حصہ ہونے والی لفٹ اریگیشن کمپوننٹ ملا کر عادل آباد بودھ حلقے میں واقع 59 دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 51,000 ایکڑ اراضی کو آب پاشی فراہم کی جا رہی۔ 2016 میں مہاراشٹر حکومت سے بین ریاستی معاہدہ کرتے ہوئے شروع کیے جانے والے پروجیکٹ ہونے کا KTR نے اظہار کیا، تو دوسری طرف ضلع جگتیال گوداوری ندی پر تعمیر کیے گئے صدر ماٹ بیراج کو بھی سی ایم ریونت ریڈی نے افتتاح کیا۔ اس پر بھی KTR نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ ذخائر آب کی گنجائش 1.58 TMC ہے۔ KCR کے دور اقتدار میں 90% پروجیکٹ مکمل ہوا تھا۔ نرمل جگتیال ضلعوں میں 18,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ KCR کی حکمرانی میں تلنگانہ کی رہائی 2023-2014 کے دوران اس زمین کو ملک کے لیے اناج کے طور پر تبدیل کرنے کا KTR نے اظہار کیا۔
म्युनिसिपल बल्दियाती इंतखाबात के रिजर्वेशन के अमल पर हंगामा बरपा, 1 या 2 दिन में हतमी ऐलान होने का इम्कान। म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से तेजी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हिस्से के तहत कलीदी तौर पर डिवीज़न के रिजर्वेशन के अमल पर काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर मेयर के ओहदे के रिजर्वेशन के मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखी जा रही। इससे मुतालिक तैयारियों को इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल किया है। 1 या 2 दिन में हतमी ऐलान होने का इम्कान है। 60 डिवीज़नों में होने वाले शहर में कौन से कैटेगरी कितने डिवीज़न को मिलेगी, जबकि कुल 30 नशिस्तें महफूज है। इसमें जनरल 14 और खवातीन को 16 नशिस्तें मुख्तस किया है। बीसी कैटेगरी में कुल 24 नशिस्तें हैं। इसमें जनरल के तौर पर 12 और खवातीन को 12 मुख्तस किया है और इसके अलावा एससी कैटेगरी को कुल 5 नशिस्तें हैं। जनरल के तौर पर 3 और खवातीन को 2 नशिस्तें मुख्तस है। एसटी कैटेगरी में 1 नशिस्त को मुख्तस किया। ताहम बीसी को कौन सा डिवीजन दिया जा रहा है और कौन सा डिवीजन ऑन रिजर्व के लिए रखे जाने के बाइस अहम जमातों के कायदीन में बेचैनी देखी जा रही है। दूसरी जानिब मेयर का ओहदा कौन सी बिरादरियों को मिलेगा का मौजू बहस में तब्दील हुआ है। बीसी खवातीन मुसलसल 2 मियारों तक मेयर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी है। कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाने के बाद कॉरपोरेशन में पहली बार मेयर का ओहदा बीसी जनरल के लिए महफूज हुआ, जिससे कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले धर्मापुरी संजय मेयर के तौर पर मुंतखब होने पहले ये बीसी खवातीन के लिए मुख्तस था। इससे पहले आम खवातीन के लिए मुख्तस हुआ। पहली बार बीसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले नीतू किरण ने 5 साल तक खिदमत अंजाम दे चुकी है। इससे पहले आम रिजर्वेशन के बावजूद बीसी मुनूरु कापू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली सुजाता को मेयर बनने का मौका मिला। चौथी बार मेयर का ओहदा किस बिरादरी को देने का मामला दिलचस्पी के मौजू में तब्दील हुआ है। जिला निजामाबाद बीजेपी के साबिका सदर पी गंगा रेड्डी के वालिदा मुत्तयम्मा की आखिरी रसूमात में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। जिला निजामाबाद बीजेपी के साबिका सदर सीनियर कायद पी गंगा रेड्डी के वालिदा मुत्तयम्मा के सानिया इर्तिहाल होने के बाइस आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और आखिरी रसूमात में शिरकत। बालकोंडा में अंजानी शहीद प्रमोद के यादगार के तहत क्रिकेट मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने का एसीपी बसवा रेड्डी ने किया इजहार। बालकोंडा में अंजानी शहीद प्रमोद के यादगार के तहत क्रिकेट मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाने का एसीपी बसवा रेड्डी ने इजहार किया। इन्होंने T10 सतह के क्रिकेट मुकाबला जात का इफ्तिताह करते हुए वजाहत किया। इन मुकाबला जात में पहली पोजीशन हासिल करने वालों को 50,000 रुपया और दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 30,000 रुपया और इसके अलावा हर टीम में मौजूद होने का SI साई लंदर ने इजहार किया। मुकाबला जात के आगाज के मौके पर पुलिस की टीम के लिए एसीपी ने बैटिंग की और बालकोंडा टीम के लिए बालकोंडा के पहली शहरी मेजर ग्राम पंचायत सरपंच राजेश ने बॉलिंग किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच जी राजेंद्र, ग्राम पंचायत अराकीन पी नवीन, पी दयाकर, ए नरेश, टी संदीप के अलावा कांग्रेस के सीनियर कायद यूनुस ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला आदिलाबाद बोराज मंडल में वाक़ चन्ना का कोराटा पंप हाउस को सीएम रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। सदर मठ बैराज को भी सीएम ने किया इफ्तिताह। इस मौके पर रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी हमरा मौजूद। म्युनिसिपल बल्दियाती इंतखाबात के रिजर्वेशन के अमल पर हंगामा बरपा, 1 या 2 दिनों में हतमी ऐलान होने का इम्कान। खिलाड़ियों के जिस्मानी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए क्रिकेट मुकाबला जात काफ़ी कारआमद। बालकोंडा में अंजानी शहीद प्रमोद के यादगार के तहत क्रिकेट मुकाबला जात की इफ्तिताही तकरीब में एसीपी बसवा रेड्डी ने की शिरकत। जिला निजामाबाद बीजेपी के साबिका सदर पी गंगा रेड्डी के वालिदा मुत्तयम्मा के आखिरी रसूमात में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। इल्मे दीन के साथ असरी व फ़नी महारत वक्त की अहम ज़रूरत डॉक्टर अब्दुल कबीर तंजीम इस्लाह माशरा निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुफ्त मोबाइल टेक्नीशियन कोर्स का जल्द से तकसीम असनाद। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।